تو دوستو بڑی نیوز تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر سب لوگوں کو ایک چیز کا انتظار ہے جس کا بھارت کی سرکار نے کہا ہے کہ کچھ دن میں افغانستان کو لے کر بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی جائے گی۔ وہ اناؤنسمنٹ کیا ہے مجھے تو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہی ہے کہ وہ اناؤنسمنٹ کیا ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ افغانستان کو لے کر بھارت کی سرکار سے اناؤنسمنٹ کیا ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے پڑوسیوں کے اندر جو آگ والا کیڑا رنگ رہا ہے، ذرا اس کی ایک ویڈیو کلپ لے کے آیا ہوں ان کی میڈیا کی، آپ اس کو سنیے اور پھر میں بھارتی میڈیا کی ایک کلپ سنواتا ہوں آپ کو، اس کے بعد کریں گے ڈیٹیل سے بات اور بتائیں گے کہ آخر افغانستان اور بھارت کے ریلیشن اتنے نزدیکی کیوں رہے ہیں اتنے سالوں سے، اور پاکستان کے ساتھ افغانستان کی ہر سرکار کی ٹکراؤ کیوں ہوتی ہے پاکستان کے ساتھ، نہ صرف طالبان بلکہ کوئی بھی سرکار افغانستان میں ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ ٹکراؤ میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے یہ ویڈیو۔ بھارت اور افغان طالبان کا گٹھ جوڑ، طالبان کے حامی گروپ افغان طالبان سے ناراض۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میں طالبان کے حامی گروپ کا کہنا ہے پہلگام حملے کی مذمت کرنے والے افغان طالبان کو پاکستان میں مساجد پر بھارتی حملے نظر نہیں آئے۔ بھارت نے باضابطہ منصوبہ بندی سے افغان طالبان کو مشکل سے دوچار کیا۔ افغان وزیر مملکت برائے داخلہ ابراہیم صدر بھارت کیوں گئے؟ ان کی بھارت میں موجودگی کے حوالے سے اہم معلومات بھی سامنے آ گئی۔ جب پاکستان اور بھارت میں کشیدگی عروج پر تھی اس وقت افغان وزیر دفاع خفیہ دورے پر بھارت میں موجود تھے اور پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، افغان وزیر دفاع خفیہ دورے پر بھارت چلے گئے، آخر وہ وہاں پہ پاکستان کے خلاف ایسی کیا سازشیں کر رہے تھے؟ اور یہ سانپ وہ تھا جو اس نے خود پالا ہوا تھا، چھوٹا سا سانپ تھا، کبھی اس کے ساتھ کھیلتا تھا، کبھی اس کے ساتھ یہاں رکھ لیتا تھا، کبھی اس کو ہاتھ پہ بٹھا لیتا تھا، کبھی سر پہ بٹھاتا تھا، لوگوں کو ڈراتا تھا وہ سانپ دکھا کے۔ اسی سانپ نے جب اپنے دانت نکالے تو باجوہ کو ڈس لیا، یہ سچا واقعہ بالکل ڈسا، اور اس کے بعد ہم نے بہت کوشش کی کہ ہاسپٹل جا کر اس کو بچایا جا سکے، لیکن سانپ کے ڈسا جو ہے وہ بچتا کم ہی ہے، اور یہی ہوا، وہ زہریلا سانپ تھا جو ڈس کر چلا گیا اور باجوہ کی ڈیتھ ہو گئی، اس باجوہ کی جس نے اس سانپ کو دودھ پلایا تھا، جس نے اس سانپ کی دیکھ بھال کی تھی۔ یہ سانپ کا بچہ اس کو کہیں سردی میں ٹھٹرتا گرا ہوا ملا تھا۔ تو دوستو یہ ہے پاکستانی میڈیا کے الگ الگ چینلز کے وہ نیوز جو آج ان کی میڈیا پر چل رہے ہیں۔ کوئی افغانستان کے طالبان کو سانپ بول رہا ہے کہ ہم نے سانپ کو دودھ پلایا اتنے سالوں تک، اور سانپ کو ہم نے پالا اور اپنے سر پہ رکھا تاکہ دنیا کو ڈرا سکے، لیکن آج وہی سانپ یعنی کہ افغانستان کے طالبان آج پاکستان کو ڈس رہے ہیں۔ پہلی میڈیا تو جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے، دوسری میڈیا یہ بتا رہی ہے کہ طالبان کے بیچ میں لڑائی سٹارٹ ہو گئی افغانستان میں۔ جو پاکستان کے طالبان ہیں وہ افغانستان کے طالبان سے ناراض ہو گئے، یعنی کہ وہ ٹی ٹی پی کا بتا رہے ہیں کہ بھائی پاکستان میں جو ہے بھارت نے مسجدوں پہ حملے کیے ہیں، افغانستان طالبان نے اس بارے میں کچھ نہیں بولا۔ بھائی سب سے پہلے بات تو میں یہ کرتا ہوں کہ پاکستان کی میڈیا تو بول رہی تھی کہ کہیں پہ بھی حملہ نہیں ہوا، ہماری تو ایک دیوار بھی نہیں گری، پھر مسجدیں کہاں سے گری؟ بھائی جب پاکستان خود اپنی میڈیا پہ ایکسپٹ کرتا ہے کہ انڈیا نے کوئی خرابی پاکستان کے اندر نہیں کی، کوئی بھی اٹیک نہیں ہوا، کوئی بھی ڈرون یا میزائل نہیں آیا، تو پھر بھائی افغانستان کے طالبان پھر بیکار سے اپنی طرف سے بولے کہ بھارت نے اتنی خرابی کر دی پاکستان میں، بھارت نے بچے مار دیے۔ بھائی تمہاری میڈیا خود بول رہی تھی کہ بھارت نے کچھ بھی نہیں کیا پاکستان میں، بھارت کے طیارے گرائے، ہم نے 6 طیارے گرائے، تو افغانستان طالبان کو تو بھارت کا ساتھ دینا چاہیے، آپ نے تو طیارے گرائے بھارت کے، مظلوم تو بھارت ہے، بھارت کے لیے بولنا چاہیے، دنیا کو بتانا چاہیے پاکستان نے بھارت کے 6 طیارے گرا دیے۔ بھائی تو پھر تمہارے لیے کون بات کرے؟ سب سے پہلے تو وہ جھوٹی نیوز ہے۔ اب آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کو آگ کیوں لگی ہوئی ہے۔ My name is Deepak Vora. I'm an ambassador of India, and by way of introduction, may I tell you that my father, his family is from Ghazni in Afghanistan, so I'm 50% Pathan. My mother belongs to a Sikh family, so I'm 50% Sikh. The combination of Pathan and Sikh blood can be very deadly. I have a lot of friends in Afghanistan. We keep talking to each other. One question that they ask me, that look,
before 1947, before the creation of Pakistan, Bharat, India was our neighbor. Where does this rat come in between the two of us? Afghanistan is the only country that opposed the admission of Pakistan to the United Nations. Later they accepted. It's something that you have to understand, I have to understand, the world has to understand. The Afghans do not like Pakistan. For example, there is something called the Mortimer Durand Line, 1893. Some British buffoon sitting on a table with a ruler said, okay, this part will be Afghanistan's area of influence, this will be British India. The Afghans say, who told you? My family lives on the other side. The Pashtuns are one community, they are one ethnicity. How can they be living in two different countries? So they don't recognize it. They say that we will take back whatever areas of original Afghanistan, Greater Afghanistan, were given to Pakistan, which was an artificial creation in 1947. We want them back. The Afghans absolutely adore India. They speak to me in Hindi. I asked them, where did you learn Hindi? They said, from your films and from your songs. We have not cut off relationship with Afghanistan despite the Taliban. People say, oh, Taliban, Taliban, Taliban. So what? We continue with our projects. We've given them food assistance when they needed it. We supply medicines. We've sent our people. We do not want to dominate Afghanistan as Pakistan has tried to do. We want their friendship. The Pak military, the Pakistani military, knowing that Pakistan is a very thin country, in east to west, the Indian army can roll in. So they talk of strategic depth in Afghanistan. We'll go there and we will regroup. Let me tell these buffoons, you go there, it's going to be strategic death for you. There'll be no depth that you are going to get over there. I conclude with what a Mujahid leader famously said. When the Pakistanis were telling him, you do this, you do that, their military chaps were trying to guide the Mujahideen. This fellow said, listen, you guys have never won a war. Why should we listen to you? We have never lost a war. This is Afghanistan, and India is worshipped in Afghanistan. They understand India is the star in Asia. They are going to be our friends for a long time. One message I want to give to these jokers, this Pinjre Wali Munariya, this mad Mullah Munir. Let me tell you one thing. I don't know which God you believe in, but ask him to protect you from the venom of the cobra, the teeth of the tiger, and the revenge of the Pathan. I'm coming. Wait for me. पाकिस्तान को आग ये लगी है कि अब देखें, जब कोई बड़ी वार होती है ना, कोई ऐसी कंट्री जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकती उस वार में जब तक उस कंट्री की सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। लेकिन अब जो अनाउंसमेंट भारत की सरकार करेगी, ये जो खुफिया मीटिंग इंटेलिजेंस की अफगानिस्तान के बंदे जो अभी भारत गए थे, इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा आग लगी हुई है। और ये आग तो जो है पाकिस्तानियों में हमेशा लगी रहती है। और फिर पाकिस्तानियों को इस चीज में डाउट क्यों है कि यार तालिबान को हमने पाला, सांप की तरह दूध दिया, हमें डस रहे। और भैया तालिबान हो ना हो, अफगानिस्तान के सिविलियन लोग, मैं यानी कि मेरे जैसे बहुत सारे अफगानिस्तान के लोग, हम आपको पसंद नहीं करते, हिंदुस्तान को हम पसंद करते हैं। और यही रीजन है कि मैं हमेशा कहता हूं हिंदुस्तान की मीडिया को, हिंदुस्तान की सरकार को और हिंदुस्तान के लोगों को, भाई सुनो, मैं अब जो है वो आधा इंडियन और आधा अफगानी रह चुका हूं, क्योंकि इतने साल आप लोगों के साथ रहकर अब मैं पूरा अफगानिस्तान का नहीं रहा। तो इस वजह से अब मैं दोनों साइड के फायदों की बात करूंगा। हिंदुस्तान की सरकार को, वहां के लोगों को, वहां की मीडिया को अफगानिस्तान के लोगों की एक कमजोरी बताता हूं। आप अफगानिस्तान के लोगों में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, ताकत से बड़े ताकतवर हैं अफगानिस्तान के लोग। भाई इनको किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं इस वजह से नहीं बता रहा कि मैं अफगानिस्तान का हूं, नहीं, आप पूरी दुनिया से जाके पूछ सकते हैं। अफगानिस्तान के लोग ताकत में बड़े ताकतवर हैं, बेखौफ हैं, बेडर हैं, इनको डर भी नहीं लगता। लेकिन ऐसे ही मेहमान नवाज भी है, मेहमानों के लिए अपना सर भी कुर्बान कर देते हैं। एक बंदे के लिए पूरे अफगानिस्तान को तबाह कर दिया। अब मैं आपको बताऊं अफगानिस्तान के लोगों की कमजोरी क्या है, इस कमजोरी का फायदा उठाइए। ये मैं आपको बता रहा हूं अफगानिस्तान से होके। अफगानिस्तान के लोगों की कमजोरी ये है कि अगर किसी ने उन्हें इज्जत दी, अगर किसी ने उन्हें प्यार दिया, तो खुदा की कसम अफगानिस्तान के लोग ना अपना सर कटवा देंगे उसके लिए। ये अफगानिस्तान के लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी है। ये मैं खुद आप लोगों को बता रहा हूं, अफगानिस्तान के लोगों की कमजोरी। अब चाहे वो तालिबान हो,
اب چاہے وہ سویلین ہو, چاہے وہ مجاہد ہو, چاہے وہ پچھلی سرکار والی جو پچھلے سرکار کے لوگ تھے, چاہے وہ ہو, بس افغانستان کے لوگوں کی ایک کمزوری ہے, اور وہ کمزوری یہ ہے کہ اگر کسی نے ان کو اپنے گلے سے لگا لیا اور انہیں اپنا بھائی بولا, انہیں پیار دیا, تو بھیا یہ لوگ اپنا سر کٹوا دیں گے آپ کے لیے. یہ آپ کے ایک بندے کے لیے اپنے پورے دیش کو برباد کر دیں گے, اور یہ ہم نے کئی بار پاکستان کے لیے کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ رشیا کا وار افغانستان سے نہیں تھا, پاکستان کی تو مکی کی اوقات نہیں تھی. کیا تھا پاکستان کے پاس؟ چڈی میں جنا گھومتا تھا جب یہ پاکستان بنا تھا. تو بھائی رشیا کی وار برٹین سے تھی, لیکن وہ پاکستان سے گزرنا چاہتا تھا. لیکن افغانستان کے لوگوں نے جو ہے صرف پاکستان کے نام پہ اپنی قربانیاں دی کہ بھائی رشیا پاکستان میں گزرے گا, کتنی خرابی ہوگی. نہیں بھائی, میں اپنے بھائی کو برباد ہونے نہیں دوں گا. یہ ٹینک میرے سینے پہ چڑھ جائے, پاکستان نہ پہنچے. اور ہم نے اپنے سینوں پہ ٹینک چڑھائے. میرے دادا جو ہے مارے گئے ہیں اس جنگ میں, اس وار میں کئی بار بول چکا ہوں. میرے دادا نے سینے پہ گولیاں کھائی, سامنے شیلڈ بن کے پاکستان کے کھڑا ہوا تھا, اور رشیا کو بولا کہ مرد کے بچے میرے گھر کے آگے سے ایک ٹینک گزر کے دکھاؤ. لیکن میرے دادا کی جو ہے وہ قربانی ضائع گئی. انہوں نے اپنی جان, سوچو, انہوں نے سوسائڈ کر لیا اس پاکستان کے لیے, جس پاکستان نے اس کے بعد 40 سال تک ہمیں مارا, 40 سال تک ہمارے سکول توڑے, 40 سال تک ہمارے سرکاروں پہ سرکاریں گرائی, صرف اس وجہ سے کہ اگر افغانستان پاورفل ہو گیا تو بھائی یہ تو ہماری زمین لے لے گا. ایک ٹکڑی زمین کے لیے پاکستان نے پورے افغانستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, کئی سالوں تک کر دیا. ہمارا خون بیچا, ہمارے بچے مروائے, ہماری بہنوں کو بیوہ کیا, ہمارے ماؤں بزرگوں کو مارا. انہوں نے حملے کروائے پاکستان سے افغانستان کے اوپر صرف ایک ٹکڑی زمین کے لیے. یہ نمک مردار قوم ہے, یہ سب نمک مردار ہے. اس وجہ سے ہم بولتے ہیں افغانستان کے لوگوں کی ایک کمزوری ہے, اور وہ کمزوری یہ ہے کہ اگر افغانستان کے لوگوں کو پیار دو گے, افغانستان کے لوگوں کو دل سے لگاؤ گے, اگر افغانستان کے لوگوں کو آپ عزت رسپیکٹ دو گے, تو بھیا یہ آپ کے لیے سر کٹوا دیں گے, خدا کی قسم, یہ اپنے سینے پہ ٹینک چلوا دیں گے آپ کے لیے. لیکن اگر افغانستان کے لوگوں کا برا سوچا یا برا کیا, تو سال 2 سال 10 سال کیا کہ تین پیڑھیوں تک, 3 صدیوں تک افغانستان کے لوگ جو ہے وہ آپ کا برا نہیں بولیں گے. افغانستان کے لوگ بہت سارے, دنیا بولتی ہے افغانستان میں ایجوکیشن بہت کم ہے. ہم مانتے ہیں افغانستان میں 25% لوگ ایجوکیٹڈ ہے, لیکن جو 75% لوگ ہیں نا, ان کے دماغ میں 2 باتیں چلتی ہیں. یہ میرا دوست ہے, یہ میرا دشمن ہے. اس کو کھانا کھلانا ہے, پانی پلانا ہے, اپنے گھر مہمان بنانا ہے, اس کی عزت کرنی ہے, اس کی جان بچانی ہے, اس کی عزت میری عزت. جو دشمن ہے اس کو چھوڑوں گا نہیں, بھلے جان چلی جائے اس کو چھوڑوں گا نہیں. یہ 2 چیزیں افغانستان کے 75% لوگوں کے دماغ میں ہے. ان پڑھ ہے لیکن دنیا میں جینے کا طریقہ ان کو بھی آتا ہے. دنیا میں اچھے برے کا فرق انہیں بھی آتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. ویلکم انڈیا. افغانستان کے دل آپ لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں. افغانستان کے دل جو ہے وہ باغ کی طرح رستوں پہ بچھے ہوئے ہیں ہندوستان کے لیے, پورے بھارت کے لیے. افغانستان کے لوگوں کا دل کھلا ہوا ہے, جو ہے وہ افغانستان کے لوگ عزت کرتے ہیں, بھارت کی ویلکم بولتے ہیں. یاد رکھنا, میں سب کو بتا رہا ہوں, افغانستان کے لوگ اپنے دوست کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں. یہ پاکستان سے اچھا کسی کو نہیں پتا پوری دنیا میں. یہ سب سے پہلے پاکستان کو پتا ہے کہ افغانستان اپنے دوست کے لیے کیا کر سکتا ہے, کیا کر سکتا ہے. تو میں بھارت کی سرکار اور افغانستان کے طالبان سرکار کے بیچ میں اس ٹائم جو چل رہا ہے, میں بڑا خوش ہوں, اور میں چاہتا بھی یہی تھا اتنے سالوں سے کہ یہ چیز ہو. اور میرے خیال سے جو اناؤنسمنٹ ابھی ہوگا بھارت کی سرکار کی طرف سے, وہ یہی ہے کہ وہ اب جو ہے ریکگنائز کریں گے افغانستان طالبان کی سرکار کو, کیونکہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں خطے کے اندر, جو حالات ہیں وہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ بھیا افغانستان اور انڈیا مل کے کچھ تاریخ رچنے والا ہے, کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے اس دنیا میں, اس ایشیا کے دل کے اندر. کیونکہ افغانستان کو ایشیا کا دل مانا جاتا ہے. پاکستان تو میڈیا پہ بولتا ہے لاک کنٹری, لینڈ لاک کنٹری. ارے بھائی, لینڈ لاک صرف دل ہی ہوتا ہے. اگر آپ باڈی کے اندر دیکھتے ہیں تو دل ہی وہ چیز ہے جو لینڈ لاک ہے, لیکن کنیکٹ پوری دنیا سے ہے.
दिल जो है कनेक्ट पूरी दुनिया से है। कितनी तारे दिल से गई है ना, एक भी तार बिना दिल के नहीं चल सकता। तो अफगानिस्तान की कंट्री जो है वो ऐसी जगह एशिया में पड़ी हुई है जो पूरे एशिया को अफगानिस्तान की जरूरत है। लेकिन इस टाइम हम भारत को अफगानिस्तान में वेलकम बोलते हैं। और एक बात आपको बता रहा हूं, ये कंफर्म नहीं है, मैं इस पे 1 महीने पहले वीडियो बना चुका हूं। जो बगराम एयर बेस है, ये अमेरिका का बड़ा फेवरेट बेस है और अमेरिका काफी ज्यादा इसको चाहता है और बड़ा प्यार है अमेरिका को बगराम एयर बेस से। इस पे जल्द आपको तिरंगा दिखेगा। ये मैं आपको एडवांस में 1 महीने पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं। बहुत सारे डील जो है अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो अनाउंसमेंट होगी वो यही होगी कि जो है भारत की सरकार सबसे पहले अफगानिस्तान के तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज करेगी। और यही पाकिस्तान के अंदर जो है आग लगा के बैठा हुआ है और पाकिस्तान और नफरत। भाई पाकिस्तानियों, हम आपको एक बात समझा चुके हैं, तुम 10 साल तक पैर पे खड़े होके बोलोगे अफगानिस्तान से प्यार है, अफगानिस्तान से प्यार है, हम तब भी तुम्हें नहीं मानेंगे। तुम हमारे दुश्मन हो, तुम लोगों ने हमें मरवाया है, हम नहीं भूल सकते भाई। हमारी दुश्मनी ऊंट की दुश्मनी होती है, जो हजारों साल के बाद भी अपने दुश्मन को लाखों बंदों के बीच से निकाल के पांव के नीचे दबोचता है। हम वो कौम है, पाकिस्तान हमारे दुश्मन तय हैं और रहेंगे। अब तुम हमसे प्यार करो या नफरत करो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम कुछ भी बोलो मीडिया पे, हाँ ये बकवास सुनते ही नहीं है तुम्हारी। भारत के लोगों, कांग्रेचुलेशन, अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होने वाले हैं और काफी ज्यादा अच्छी खबरें आगे जाकर मिलने वाली है। अफगानिस्तान और तालिबान जो है और भारत जो है वो एक एशिया के अंदर कुछ नया करने वाला है, जो सिर्फ अफगानिस्तान और इंडिया के सिविलियन लोगों के लिए सरप्राइज नहीं होगा, बल्कि दुनिया शॉक हो जाएगी, यार ये क्या हो गया भाई, ये हो क्या रहा इधर। याद रखना और वेट करना, वेट एंड वॉच दोस्तों, और कुछ नहीं। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय।